يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی سے کہ مطابق اتنی ہی برائی سے دیا جائے، کم از کم جو مطابق دیا جائے، لیکن جو کوئی معاف کر دے، فمن عفا واصلح، اور صلح جوئی کر دے، معاملات کو رفع دفع کر دے، مصالحت کر دے، تو فرمایا اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اور ثواب اللہ پاک کے ہاں ہے. اللہ پاک کو یہ جزا دینے والے پھر اللہ پاک کے ہاں چلے جاتے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ اللہ پاک جتنے بڑے بادشاہ ہیں، سارے دنیا اور کائنات کے خالق مالک ہیں، جتنی بادشاہت اس کی بڑی ہے اتنی معافی بھی اس کی بڑی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی معافی نصیب فرمائے. تو خداوند پاک تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے، اور اللہ پاک ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. انہو لا يحب الظالمین وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اور اپنے اوپر جو ظلم ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں تو انہیں ملامت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ملامت کے مستحق تو وہ ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. مظلوم جو ہے وہ ملامت والا نہیں ہے. ہمارے یہاں اکثر ہو جاتا ہے نا، تم تھے کیوں گئے ایسے، آپ کیوں گئے تھے وہاں پر، آپ ہی نہیں جاتے. مظلوم کو الٹا کوستے ہیں بجائے ظالم کو جو ہے نا برا بھلا کہنے کے. ملامت اس کے اوپر نہیں ہے. ہاں اس دنیا میں اگر آ گئی ہے کسی کوئی اس کو کہتا ہے تو کہے، لیکن قیامت کے دن یہ ظلم تمام واپس اس کے فیصلے ہوں گے. اور زمین پر جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بلند ارادہ لوگوں کا کام ہے. اب ہم ذرا آتے ہیں تھوڑا سا برائی اور نیکی کا جو نفسیاتی تجزیہ اس آیت میں دیا گیا ہے کہ یہ نیکی اور وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہے. تو اس کا تجزیہ ایک اور پہلو سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ برائی بذات خود جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے یا کمزوری رکھتی ہے. برائی علی الاعلان نہیں ہوتی، ہمیشہ چھپ کر برائی کی جاتی ہے، پس پردہ برائی کی جاتی ہے، گھات لگا کر کی جاتی ہے، اندھیرے میں کی جاتی ہے. یہی اس کی کمزوری کی دلیل ہے کہ وہ جرت، ہمت، دلیری، جواں مردی، شجاعت جیسی اوصاف سے عاری ہوتی ہے. برائی کی یہ نفسیاتی کمزوری اور بزدلی اس کی تباہی کا سبب بھی ہوتی ہے. دوسرے پہلو سے اگر سوچا جائے تو انسانی فطرت خود برائی سے نفرت کرتی ہے، جس کی وجہ سے برائی کرنے والوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ وہ ظالم ہیں، وہ ضدی ہیں، وہ خود غرض ہیں، وہ مفاد پرست ہیں. برے لوگوں کا اپنا یہ اندرونی احساس جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں باعزت بنانا تو بڑی بات ہے، انہیں خود اپنی نظروں میں گرا دیتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نیکی اور نیکوکار جو ہے نا ان کا تجزیہ کریں ذرا، کہ وہ نیکی علی الاعلان کی جاتی ہے، نیکی دن کی روشنی میں کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے آمنے کی جاتی ہے، جس کا جو نفسیاتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی قوت ہے، نیکی دلیری ہے، نیکی بہادری ہے، نیکی جرت مندی ہے، اور نیکی وہ حقائق ہیں اور ایسی سچائی اور حق ہوتا ہے کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر کہا اور کیا جاتا ہے، جسے ظالم سے ظالم شخص بھی تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. برائی اور نیکی کی جنگ میں دونوں کے جوہر کھل کر سامنے آتے ہیں. برائی مجسم شیطانی بن کی شکل بن کر آتی ہے
اور نیکی فرشتے صفت صورت میں سامنے ہوتی ہے، تو نیکی کا مسلسل نیک عمل برائی کو شرمندگی، برائی کو ندامت اور برائی کو فرار پر مجبور کر دیتا ہے، اور بدی کے مقابلے میں نیکی کا اثر ہو کر رہتا ہے۔ ہم آپس میں اپنے معاشرے میں آس پاس دیکھیں، برائی کے مقابلے میں نیکی کا اثر رہتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں ایسے خبیث اور ایسے کمینے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن پر آپ جتنا احسان کریں، جتنی بھی آپ نیکی کریں، اور جس قدر بھی آپ حسن سلوک سے کام لیں، لیکن چونکہ ان کی طبیعت اور ان کی کمینہ سرشت کا زہر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہوتا، تو وہ آستین کے سانپ بن جاتے ہیں۔ لیکن ایسے بچھو صفت گزندہ مزاج لوگ بھی دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے دو چار ایسی بری مثالوں سے دل برداشتہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ برائی کے مقابلے میں نیکی وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ٹھنڈے دل سے حق کی سربلندی کا پختہ ارادہ کر لیا ہو، اور جس نے یہ عہد کر رکھا ہو کہ وہ کسی بھی حالت میں اشتعال انگیز سلوک پر، ذلت آمیز رویے پر نہ صرف یہ کہ مشتعل نہ ہونا ہے اور نہ ہوگا، بلکہ صبر اور سکون سے کام لیتے ہوئے نیکی اور احسان کا دامن نہ چھوڑے گا۔ وہ لوگ ارادتاً اگر نہیں کرتے، بلکہ نیکی اور شرافت ان کی فطرت اور طبیعت جو ہے نا اس کا جز بن جاتی ہے، مخالفتوں اور مخالفوں کی شرارت اور مخالفوں کی خباثت انہیں ان کے اونچے مقام سے نیچے لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسی صفات کے حامل جو لوگ ہیں وہ کامیابی کی منزلوں تک جلد پہنچ کر ہی رہتے ہیں، اور انہیں کامیابی کی منزلوں تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ گھٹیا درجے کے ہتھ کنڈوں اور کمینی چالوں سے انہیں شکست دی جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ خدایا آپ کا مقبول، پسندیدہ اور عزت مند بندہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ساتھ ہونے والی برائی کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی بدلہ نہ لے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ دوسرا آپ کے اوپر احسان کرے تو آپ احسان کریں، بلکہ دوسروں کی برائی کے جواب میں احسان کرو۔ احسان کی ادنیٰ صورت خندہ پیشانی سے ملنا، پڑوسی سے برتاؤ کے لیے ہانڈی میں پانی زیادہ ڈالنا، کنویں سے نکالے ہوئے ڈول سے دوسروں کے برتن بھرنا بھی ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپہ رحمت تھی۔ تمام انبیاء بالآخر صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے اور اپنی امتوں کے لیے عذاب مانگے، انہیں تباہی اور بربادی سے دوچار کیا، دنیا سے نام و نشان تک مٹا ڈالنے کی دعائیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ مگر حضور سرور کائنات سرکار دو جہان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مصائب اور تکالیف کے باوجود ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ طائف کا واقعہ مشہور ہے، کتنی مرتبہ ہم بھی اپنی مختلف نشستوں میں آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ تذلیل اور تحقیر کی انتہا ہوئی، پتھر برسائے گئے، پاؤں جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا، حتیٰ یہ کہ ایک باغ میں پناہ لینا پڑی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بتایا کہ طائف کا دن آپ کی زندگی کا سخت ترین اور شدید ترین دن تھا، مگر اللہ پاک کی طرف سے انتقام اور بدلے کی پیشکش
کے باوجود جبریل امین آتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرماتے ہیں۔ صفوان ابن امیہ مکہ کے رئیس زادے ہیں اور رئیس ہیں، بڑے بااثر اور بڑے متکبر اور بہت بڑے بت پرست اور بت پرستی اور عیش پرستی کے دل دادا تھے، اور اسلام کے کٹر دشمن۔ جنگ بدر میں ان کے والد مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تو ان کے دل میں اسلام دشمنی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کی آگ اور بھی بھڑک اٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے اس پیاسے ہو گئے، کسی پہلو ان کو چین نہ آتا تھا۔ اس نے اپنے دوست عمیر ابن وہب کو بہت سا نقد انعام دے کر بھیجا، اور کہ اس کے بصورت قتل ان کے بال بچوں کی پرورش و کفالت کا وعدہ بھی کیا، کہ حضور کے قتل پر آمادہ کیا کہ اسے زار میں بجھا ہوا خنجر دو، اور اسے مدینہ بھیجا کہ اس کو قتل کر دیں۔ اس ساری یہ تاریخ کے واقعات ہیں، لیکن ساری تفصیل برا ارادہ بلکہ صفوان ابن امیہ کی دشمنی کا سارا حال کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری تفصیل کے دوران صرف مسکراتے رہے۔ پکڑا گیا وہ آدمی، غصے کا اظہار بالکل نہ فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ان تمام پرانے دشمنوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی تھیں، اور اپنا گھر بار اور اپنا شہر، اپنی جائیداد، اپنی رشتہ داریاں سب چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، یہ ثابت کر دیا کہ سیاسی جھگڑے ہوں یا نظریات اور مسالک کا اختلاف ہو، خدا اللہ پاک معافی اور درگزر کو پر خوش ہوتا ہے۔ انہی دشمنان خدا اور رسول میں صفوان ابن امیہ بھی تھا، جو انتقام کے خوف سے مکے سے فرار ہو گیا تھا۔ عمیر ابن وہب نے، جسے اس نے قتل کے لیے، حضور کے قتل کے لیے بھیجا تھا، حضور سے سفارش کی کہ میرا دوست صفوان بن امیہ ڈر کر بھاگ گیا، اسے معافی دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ، میں امان دیتا ہوں۔ قربان جائیں اللہ کے حبیب کے اوپر، آپ ایسی کوئی نشانی فرمایا، آپ ایسی کوئی نشانی عطا فرمائیں جس سے صفوان اپنی جان بخشی سمجھے اور اس کو یقین ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے چادر اتار کر انہیں عنایت کی۔ دونوں جہانوں کی یہ دولت لے کر جدہ پہنچے، اور صفوان کو یہ ہیں اس رستے میں یہ تکالیف اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں آئیں گی، لیکن آخر کار غلبہ نیکی کو ہوگا، اسی کے کا بول بالا ہوگا۔ برائی کو نیکی سے بدل کر اس کو ختم کر دو۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔